توجہ کیجئے مبذول مومنین کرام، کروں گا خدمت اقدس میں پیش ذکر انام، سب اہل بیت پہ مل کے پڑھیں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، آپ کے ہر دل عزیز ہدایت ٹیلی ویژن پر ناچیز گدائے اہل بیت سید علی شان حسین مولود کعبہ کی ولادت کے اوپر خوبصورت پر نور دل فریب پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے، جس کو چار چاند لگانے کے لیے آج پھر میرے ساتھ ایک نہایت ہی مدبر اور خوبصورت ہستی تشریف فرما ہے۔ جناب اسلامیات میں پی ایچ ڈی ہیں، محقق، دانشور، نقاد، مصنف، مترجم، مقرر اور کئی کتابوں کے تخلیق کار ہیں۔ جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، اور اس ہدایت ٹیلی ویژن کے فاؤنڈر، ممبر اور ڈائریکٹر بھی ہیں، جن کے ہاتھوں سے لگایا یہ پودا آج 7-8 برس کا ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین و ناظرات، اس کے ساتھ ہی میرے دوسرے مہمان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لا گریجویٹ ہیں اور محترم استاد مرحوم غلام قمبر آف شیخوپوری کے شاگرد ارجمند ہیں۔ اپنے پرترنم آواز سے تمام مساجد و امام بارگاہوں میں اپنے خوبصورت مناقب اور محبت اہل بیت عقیدت آل محمد کی وجہ سے ہر دل عزیز ہیں اور جانے پہچانے جاتے ہیں، جناب محترم ببرک علی بھٹی صاحب۔ مولود کعبہ حضرت علی الہ اسلام کی پیدائش کے سلسلے میں آج ہم دوسرا پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، اس ہستی کی خوشی منانے جا رہے ہیں جس کی خوشی انسانوں نے نہیں، جنوں نے نہیں، فرشتوں نے نہیں، حوران نے نہیں، بشر نے نہیں، بلکہ خود خالق کائنات رب العالمین نے منائی۔ اور کہا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے کہ جس دن اور جس وقت حضرت علی الہ اسلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت خود رب نے اپنے فرشتوں کے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ زمین پر کون سی ہستی تشریف لائی ہے۔ ایک نور ہے جو ہر طرف چھا گیا تھا۔ یہی نہیں، خود کعبہ نے آپ کی آمد کی خوشی منائی، ایسے خوشی منائی کہ جیسے واقعی کسی کو گوہر مقصود مل گیا ہو، جیسے کسی کو متاع حیات مل گئی ہو، جیسے کسی کو زندگی مل گئی ہو۔ اور کیوں نہ ہو، واقعی خانہ کعبہ کو جو زندگی ملی وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب سے پہلے اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو خانہ کعبہ 360 بتوں کا مرکز بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے ہر دیوار پر، اس کی ہر کارناس پر، اس کے ہر نکڑ پر ایک ایک بت تھا، اور ہر روز ایک بت کی پرستش کی جاتی تھی۔ وہ جگہ جو خانہ کعبہ تھی، جو اللہ کا گھر تھا، جو بیت اللہ تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا، اس لیے تعمیر کیا تھا کہ ایک دن یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہوگا اور اس کو ساجدین سجدہ کریں گے۔ مگر بدقسمتی سے وہاں پر تاریکیاں چھا چکی تھیں، وہاں پر ایسا اندھیرا چھا گیا تھا کہ خود کعبہ کا دل گھبرا گیا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تھا کہ یا اللہ، کب میری تقدیر بدلے گی، کب یہ نحوست کے سائے یہاں سے دور ہوں گے، کب میرے اندر دوبارہ آپ کا نور جلوہ فروز ہوگا، کب میں تمام دنیا کی آنکھ کا تارا بنوں گا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور قدرت مسکرا رہی تھی، قدرت چاہتی تھی ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب وہ وقت آئے گا۔ اسی طرح ہر انسان اپنے دل میں تمنائیں لیے پھرتا ہے، لیکن ان تمناؤں کے پورے ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔
اور جب وہ وقت آتا ہے تو پورا ہوتا ہے۔ حضرت علی مقام کے جشن ولادت کے موقع پر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں امام علی علیہ السلام کی اور زیادہ باتیں کروں، ہم ان کا اور زیادہ ذکر کریں، کیوں نہ اس کا ذکر کریں کہ جس کا ذکر علی کی زندگی تھی، جس کا ذکر علی کا بچھونا تھا، جو اللہ کی مرضی سے پیدا ہوا، اللہ کی مرضی پر چلا، اور جس نے کہا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اس راضی ہو جانے والے کا ذکر کرنے سے پہلے جس کو علی نے اپنا خدا مانا، علی نے اپنا رب مانا، میرا دل چاہ رہا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم تھوڑا سا خراج عقیدت اللہ کو بھی پیش کریں اور اللہ سے ہم اپنی مدد کے لیے دعا بھی کریں۔ تو میں چلتا ہوں آج کے پہلے مہمان جناب ذاکر اہل بیت ببرک علی بھٹی صاحب کی طرف، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں حمد باری تعالیٰ اور دعا سے مستجاب فرمائیں۔ جناب ببرک علی بھٹی صاحب۔ بہت شکریہ سعید علی شان صاحب، اور میں ممنون ہوں آپ کا، ہدایت ٹی وی والوں کا، کہ جنہوں نے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب غلام حسین عدیل صاحب کی قیادت میں آج پھر مجھے موقع دیا، عزت بخشی، بہت ممنون ہوں۔ اور ایک بار مبارکباد پھر پیش کرتا ہوں تمام مومنین مومنات کو جشن مولود کعبہ کے سلسلے میں۔ ایک بار صلوات پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حالات کو سنوار دے پروردگار تو، حالات کو سنوار دے پروردگار تو، دل کو میرے قرار دے پروردگار تو، حالات کو سنوار دے پروردگار تو، لوٹا نشاط ثانیہ پھر تشام سے، لوٹا نشاط ثانیہ پھر تشام سے، حیدر سا پھر جرار دے پروردگار تو، حالات کو سنوار دے پروردگار تو، بھولا نہیں ہوں میں تیری رحمت کے دور کو، بھولا نہیں ہوں میں تیری رحمت کے دور کو، گزرا ہوا وقار دے پروردگار تو، حالات کو سنوار دے پروردگار تو، جو غیبتوں میں تو نے چھپایا ہے آج تک، جو غیبتوں میں تو نے چھپایا ہے آج تک، اس کو یہاں اتار دے پروردگار تو، حالات کو سنوار دے
پروردگار تو مر کے اٹھوں محب علی کے میں نام سے، مر کے اٹھوں محب علی کے میں نام سے، چاہے یہاں پہ دار دے پروردگار تو، حالات کو سنوار دے پروردگار تو، دنیا جہاں کی لاکھ ملیں مجھ کو نفرتیں، دنیا جہاں کی لاکھ ملیں مجھ کو نفرتیں، مولا علی کا پیار دے پروردگار تو، حالات کو سنوار دے پروردگار تو، ناشان بے نیاز کا تو کر مظاہرہ، ناشان بے نیاز کا تو کر مظاہرہ، دشمن کو میرے مات دے پروردگار تو، حالات کو سنوار دے پروردگار تو، دل کو میرے قرار دے پروردگار تو، حالات کو سنوار دے پروردگار تو، حالات کو سنوار دے پروردگار تو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ایسی کایا اپنی پلٹی ہم قلندر ہو گئے، ایسی کایا اپنی پلٹی ہم قلندر ہو گئے، نور کے روشن علاؤ میرے اندر ہو گئے، جب سے دل میں الفت حیدر خدا نے ڈال دی، جب سے دل میں الفت حیدر خدا نے ڈال دی، پوچھتے کیا ہو مقدر کے سکندر ہو گئے۔ بے شک مقدر کا انسان کیوں نہ سکندر ہو جائے، جب اس کے دل میں ایسے ولی اللہ کی حب پیدا ہو جائے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو، جس کے لیے رسول نے یہ کہہ دیا ہو کہ اس کا گوشت میرا گوشت، اور اللہ نے کہہ دیا ہو کہ اس کی مرضی میری مرضی، مگر دیکھ لیجئے کہ رب کی مرضیاں مل جانے کے باوجود بھی علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزارا جو مشیت خداوندی کے سامنے اپنی ذات کے لیے ہو۔ اگر کسی نے منہ پہ تھوک دیا تو اس کو مارتے مارتے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہ کوئی کل کو یہ انگلی نہ اٹھائے کہ علی نے غصے سے اس کو مار دیا۔ علی نے جو کام بھی کیا ہمیشہ راہ خدا، اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا۔ ہر سانس لیا اللہ کی خوشنودی کے لیے لیا۔
کوئی لمحہ ایسا نہیں گزارا جس میں عبادت خدا نہ کی ہو، کوئی وقت ایسا نہیں گزارا جس میں اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی مرضی کو بھی سامنے نہ رکھا ہو۔ اسی لیے تو میں اپنے اشعار میں کہتا ہوں، نماز وقت پہ پڑھتا دکھائی دیتا ہے، نماز وقت پہ پڑھتا دکھائی دیتا ہے، قرأت قرآن کی کرتا سنائی دیتا ہے۔ وہ علی کے چاہنے والے کی، علی کے چاہنے والے کی صفت اول ہے، علی کے نقش قدم پر دکھائی دیتا ہے، علی کے نقش قدم پر دکھائی دیتا ہے۔ کون علی؟ وہ علی جس نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جس نے کہا میرے باپ کا نام ابو طالب ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، کہاں کہاں پہ علی نے اپنے ماں باپ کا شجرہ نہیں بتایا، اپنا شجرہ نہیں بتایا، اپنا حسب نہیں بتایا، اور یہی وہ حسب نسب کی بات تھی جس کے اوپر ہم کل گفتگو کر رہے تھے، اور یہیں پہ ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا کہ علی کا حسب اور نسب کیا ہے۔ تو جناب چلتا ہوں میں اپنے محترم عظیم الشان آج کے مہمان جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل کی طرف، کہ جنہوں نے اسلامیات کے اندر ریسرچ کر کے اپنے تھیسس بھی لکھے اور اپنا مقالہ بھی پڑھا، اور جن کو یہاں انگلستان کی یونیورسٹی نے سراہا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کی۔ میں ان کی طرف چلتا ہوں دو سوالات لے کر، ایک تو حسب نسب کے متعلق جو بات کل ادھوری رہ گئی تھی اسے پورا کریں، اور دوسرا کہ امام علی الہ اسلام کو عین اللہ، ید اللہ، وجی اللہ، اسد اللہ، سار اللہ، ان القابات سے کیوں نوازا گیا اور انہیں ان القابات سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے عزیز بابرک علی بھٹی اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ گھڑیاں مبارک فرمائے، اور بہت بڑا ایک سلسلہ اور بہت بڑے توسل ہے، اس وجہ سے کہ مشکل کشا کی بارگاہ میں اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ قدسیہ میں ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ مرتبہ امیر المؤمنین یا مولائے کائنات کے متعلق گفتگو کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اس وجہ سے کہ جس ذات کو اللہ جانے، جس ذات کو اس کا نبی جانے، تیسرے فرد کی کیا مجال ہے کہ اس ذات کی صفات کو پہچان سکیں، اس ذات کے فضائل کو انسان جان سکے۔ اسی وجہ سے تو ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے سارے بہار اور سمندر پانی بن کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سیاہی کی صورت اختیار کر جائیں، اور تمام جن اور ملک اور ملائکہ اور انسان مل کے حساب کتاب اور کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، تو فرمایا کہ لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، علی کی کسی ایک فضیلت کا بھی وہ احسان نہیں، کسی ایک فضیلت کو بھی انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ایسی دریا صفات ہیں کہ جس کی طرف انسان کبھی بھی، لیکن یاد رہے کہ مشکل کشا ہیں، تو مشکل کشا کے ہاں جب انسان گدا کرتا ہے اور ان کی بارگاہ میں آتا ہے، اور بالخصوص ہم آستانہ مقدس اور آج کی جو شب ہے، شب میلاد امیر المؤمنین ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے جو سجا ہے،
امیر المؤمنین کے لیے یہی بات ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی محدثین ہیں، مورخین ہیں، انہوں نے لکھ دیا ہے کہ امیر المؤمنین کیا ہیں؟ ان کی ولادت ہوئی فی جوف الکعبہ، سبحان اللہ، وسط کعبہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے یہ ایسا اہتمام کیوں کیا، اللہ نے یہ ایسا انتظام کیوں کیا؟ اس سے پہلے نہ اس طرح کی کوئی واقعہ ہے اور نہ قیامت تک ایسا کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ خاص خصوصیت اللہ نے شان علی کے لیے قرار دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم فصوص المہمہ میں ہمارے اہل سنت کے بڑے اچھے ماشاءاللہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ لکھا، وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سِوَاهُ، اس سے پہلے تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں تھی، کوئی ایسا فرد نہیں تھا کہ جو حرم خدا میں پیدا ہوا ہو، واہ واہ واہ، کوئی ایسا نہیں تھا۔ لہٰذا جو بڑے بڑے محققین ہیں، محدثین ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں اور اسکالر ہیں، کہتے ہیں وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ، کہ بیت اللہ میں کوئی شخص، کوئی فرد پیدا نہیں ہوا، وہی اور یہ پیدا ہوا ایک ہی ہے کہ جس کا نام علی ہے۔ سبحان اللہ، علی کے سوا کوئی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوا۔ کیوں یہ فضیلت اللہ نے عطا کی؟ تو وہ فرماتے ہیں وہی فضیلت خصہ اللہ تعالی بہا، اللہ نے اس میلاد کے صدقے میں ایک خاص فضیلت عطا کی ہے امیر المؤمنین کو۔ کس لیے؟ اجلالا لہو، تاکہ ان کے جلیل القدر مرتبے کو بتایا جائے۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ علی ہے۔ علی کے اس مشتق نام سے کہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ نے اپنے نام سے ان کا نام جوڑ دیا ہے۔ اجلالا لہو واعلاء لمرتبتہ، اس لیے اللہ نے انہیں یہ خصوصیت عطا کی ہے تاکہ ان کے مرتبے کو، شان کو اور بلند کر دیا جائے، وَإِظْهَارًا لِتَكَرُّمِهِ، تاکہ ان کی تعظیم اور تکریم کا اظہار کر دیا جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی تعظیم ہو، اللہ چاہتا ہے ان کی تکریم ہو، اللہ چاہتا ہے ان کی تجلیل ہو۔ دنیا والے اگر معاویہ 40,000 ممبروں پہ چاہے، جس کی شان کو اللہ بلند کرنا چاہے، اس کی شان کو کون گھٹا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ نے یہ ایسا خاص اہتمام کیا۔ اور جب پارچے میں ماں نے لپیٹا تو کیا شان ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں کہ جب پارچے میں لپیٹا گیا تو ایک دفعہ انگڑائی لی، پارچہ کیا ہو گیا؟ پارچہ پارا پارا ہو گیا۔ دوسری دفعہ لپیٹا، تیسری دفعہ لپیٹا، اور جہاں تک کہ ایک آواز آئی، یا اماں خلنی اسبح، ماما، بابا، یعنی یہ عظیم الشان جو آپ نے سلیقہ فطرت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اماں مجھے چھوڑ دیجئے، میں تسبیح پروردگار کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ فطرت کا جو طریقہ ہے، ایک تو شان تسبیح بھی بتا دی، دوسرا بتا دیا کہ ہاتھ کھلے رہنے چاہیے تسبیح کے دوران، اور مسئلے کو بھی واضح کر دیا ہے کہ جب تسبیح پروردگار کرو تو فطرت کے عین مطابق کیا کرو۔ اور یہی چیزیں کس کس شان میں کریمی کی طرف ایک انسان اگر آ جائے اور دیکھے اپنے مولا اور آقا کے، یہی جو سورہ مومنون کی ایک پوری کی پوری 11 اور 13 جو آیات ہیں، ایک پورا کا پورا کوڈ آف لائف ہے، آئین زندگی ہے، ضابطہ اخلاق ہے، ضابطہ حیات ہے جس کو کہا جائے۔ یہ سورہ مومنون کی جو آیات ہیں یہ پڑھ کر سنا دی گئیں، اور اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا قد افلح بک المؤمنون، علی تیری وجہ سے مومنین کامیاب ہیں، چونکہ تو کل ایمان ہے، تیری وجہ سے مومنین کامیاب ہیں۔ جو علی کی ولایت میں آئے گا، علی کی امارت اور علی کی امامت میں آئے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اور جو علی سے دور ہے، حقیقت میں وہ توحید سے دور ہوا کرتا ہے، رسالت سے دور ہوا کرتا ہے، امامت اور قیامت سے دور ہوا کرتا ہے۔ علی وہ باب خدا ہے کہ جو تمہیں خدا تک پہنچاتا ہے، مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے، قیامت اور معاد تک پہنچاتا ہے۔ علی
شناسی حقیقت میں توحید شناسی کا نام ہے، اور یہی چیز ہے کہ اگر ایک انسان دیکھنا چاہتا ہے اپنے مولا کے ان فضائل کو دیکھنا چاہے، مولا کے اس علم کو دیکھنا چاہے، مولا کے اس، اگر آپ آ جائیں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ان الہا ہونا علما جمع، خدا کی قسم سینہ علی میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ لقد علمنی رسول اللہ، اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم کا سکھایا ہے، اور میں نے ہر ایک باب سے 1000 اس میں سے اس کی برانچز بنائی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے مجھے 1000 باب سکھایا علم کا، اور میں نے ہر ایک اس علم کے باب سے 1000 باب بنا لیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اور کیا خوبصورت، ایک تو یہ ہے نا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اب ہر ممبر سے سنتے رہے ہیں، لیکن یہ جو روایت ہے یہ ینابی المودت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سلونی عن اسرار الغیوب، مجھ سے غیبی خبروں کے متعلق پوچھو، غیبی خبروں کے متعلق مجھ سے پوچھا کرو۔ فإنی وارث علوم الانبیاء والمرسلین، کہ اس وجہ سے کہ میں انبیاء اور مرسلین کے جتنے علوم ہیں ان سب کا وارث میں علی ہوں، اس وجہ سے غیب کی خبریں مجھ سے پوچھا کرو۔ یہ نہ پوچھا کرو کہ میری فلاں بھیڑ ہے اس کی بال کتنے ہیں، میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، بلکہ مجھ سے پوچھو، میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو ان آیتوں کے متعلق، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ محکم کون سی ہے، متشابہ کون سی ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے۔ مجھ سے پوچھو ان زمینوں کے رستوں سے مریخ کو رستہ کون سا جاتا ہے، آسمان کے فلاں جو حصہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور جورجانی بڑے بہت بزرگ رائٹر، انہوں نے 40-50 سال اپنے مختص کیے ہیں، ابھی گزشتہ دنوں ان کا انتقال بھی ہوا، اور ہمیں جوانوں کے لیے کہتا ہوں کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں، دا وائس آف جسٹس، یہ بہت خوبصورت کتاب، اور ان کی زندگی 50 سال کے تقریباً جو انہوں نے ریسرچ کی اپنے مولا اور آقا امیر المؤمنین پر، اور اس میں ایک جملہ جو لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یا امیر المؤمنین یا علی، یہ انہی کا جملہ ہے، یہ انہی کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ کیوں امام کو ضرب ماری گئی، کس کی وجہ سے؟ فرماتے ہیں لشدت عدالت، اس وجہ سے کہ ان کی عدالت بہت سخت تھی، جس کی وجہ سے محراب عبادت میں ان کو شہید کیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے لشدت عدالت۔ ایک جملہ کہتے ہیں کہ امام نے بارہا لوگوں کو کہا کہ سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو، کتاب خدا کے بعد پوچھو، کتاب خدا کے متعلق پوچھو، کتاب خدا کے بارے میں پوچھو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ کاش اس دور میں یا علی آپ سوال کرتے تو ہم آپ سے پوچھتے کہ یہ زمینوں سے ہٹ کے آسمان کے کون سے رستے ہیں۔ اب تو بڑا تکامل آ گیا ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا مرحوم کو کہ اب بھی کہاں تکامل آ گیا ہے۔ علی کی پہچان کے لیے، علی کی معرفت کے لیے اب بھی دنیا میں وہ بساط نہیں ہے، اس وجہ سے کہ علی شناسی کے لیے مغز نبوت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ہر ایک علی کو پہچان نہیں سکتا ہے، اس وجہ سے کہ میرے آقا نے فرما دیا علی کو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اس لیے کہ علی کی پہچان کے لیے سب سے پہلے انسان کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا، علی کی پہچان کے لیے سب سے پہلے انسان کو پیغمبر اسلام کے پاس آ کر زانو تلمس طے کرنے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کا علی کیسا ہے۔ قرآن سے پوچھئے یا اللہ آپ بتائیے آپ کا علی کیسا ہے۔ تیسری پھر منزل آتی ہے پہچان امیر المؤمنین کے لیے، معرفت امیر المؤمنین کے لیے، وہ یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام سے پوچھیں، سیدہ سے پوچھیں علی کیسا ہے، امام حسن سے پوچھیں امیر المؤمنین کیسے ہیں، امام حسین سے پوچھیں، سارے معصومین سے پوچھیں، ہر معصوم نے شان امیر المؤمنین بیان کی ہے۔ اور چوتھی جو منزل آتی ہے معرفت امیر المؤمنین کے سلسلے میں، خود امام سے پوچھئے یا علی آپ کیا ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں تو اس میں کھو کر رہ گیا، علی کی بات ہو اور پھر علی کے دیوانے سن رہے ہوں اور علی کو جاننے والے کو پہچاننے والا کہہ رہا ہو تو بات آگے چلتی ہے، لیکن وقت
ہو گیا ہے بریک کا، چلتے ایک چھوٹی سی مختصر بریک کی طرف، ناظرین ساتھ رہیے گا۔